تو سب سے پہلے اسلام جو ہمیں بتاتا ہے کہ جو رشتہ تمہارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ ہے خالق اور مخلوق، بنانے والے کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں ہے۔ ہمیں جو رشتے دیے ماں باپ کے، بیوی بچوں کے، دوستوں کے اور مختلف، وہ سب دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اسلام کو اگر آپ چھوڑ دیتے ہو، دیکھو جس نے پیدا کیا ہے نا اس سے ریلیشن بھی ہماری نیچر اور فطرت کا حصہ ہے۔ خدا کی تلاش انسان ہمیشہ سے کرتا رہا ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ یہ ہماری فطرت ہے خدا سے محبت کرنا۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جن قوموں کو سچا خدا نہیں ملا انہوں نے جھوٹے خداؤں کو خدا بنا لیا۔ اس کی مثال ایسے، کچھ لوگ کہتے ہیں نا ہم انڈیویجول رہنا پسند کرتے ہیں، کتا انہوں نے پالا ہوا ہوتا ہے۔ اگر آپ انڈیویجول رہنا پسند کرتے ہو، کتا کیوں پالا ہے پھر آپ نے؟ اس کا مطلب آپ کو صحیح رشتہ ملا نہیں ہے تو اس کا آلٹرنیٹ آپ نے کیا نکال لیا؟ کتا نکال لیا۔ تو جن کو صحیح خدا نہیں ملتا پھر وہ اپنی عقل سے خدا تراشتے اور پھر وہ بت بناتے ہیں۔ کسی نے گائے کو بنا لیا، کسی نے بتوں کو بنا لیا، کسی نے سورج کی عبادت شروع کر دی، کسی نے چاند کی عبادت شروع کر دی، کسی نے آگ کی عبادت شروع کر دی۔ قرآن کہتا ہے لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، سورج اور چاند کی عبادت مت کرو، واسجدوا للہ الذی خلقہن، اس کی عبادت کرو جس نے سورج اور چاند کو پیدا کیا ہے۔ یہ تو پیغمبروں نے بتایا۔ جب پیغمبر نہیں بتاتے تھے، جب جن قوموں کے پاس پیغمبر نہیں آئے یا پیغمبروں کی تعلیمات نہیں پہنچی، انہوں نے بھی خدا کو تلاش کیا۔ سچا خدا نہیں ملا تو جھوٹے خدا کو بنا کے اس کی پرستش شروع کر دی، اور یہ صدیوں سے ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے۔ یہ اس کی علامت ہے کہ انسان کی نیچر ہے، اس کو خدا چاہیے، اس کو گاڈ بولو چاہیے، تاکہ وہ اس سے راز و نیاز کی باتیں کر سکے، اس سے دعائیں مانگ سکے، اپنے غم دکھڑے اس کے سامنے بیان کر سکے، اس کے سامنے اپنے سر کو جھکا سکے۔ اسلام کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں سچے خدا کا بتا دیا۔ ہم یا تو شرک کر رہے ہوتے، اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی مورتیوں کے سامنے جھک رہے ہوتے، یا نہیں کتا تو نہیں پال دیتے، کتا کی عبادت تھوڑی ہوتی ہے۔ ہم جو ہے یا تو جھوٹے خدا کی یا ملحد ہوتے، خدا کا انکار کر دیتے، اور خدا کا انکار کر کے ایسی ایسی اوٹ پٹانگ باتیں کر رہے ہوتے۔ ملحد کی ابتدا ہی مضحکہ خیز باتوں سے ہوتی ہے۔ جو ملحد لوگ ہیں نا خدا کے منکر ہیں، کہتے ہیں ہم سائنس کی بیس پہ، سائنس سے خدا ثابت نہیں ہے، سائنس سے خدا ثابت ہے۔ سائنس خدا کا انکار کر نہیں سکتی، کیونکہ سائنس کیا کہتی ہے؟ اس کائنات میں چینجر کے بغیر چینجنگ ممکن نہیں ہے۔ اس سے خود بخود پتہ چل رہا ہے بھائی چینجنگ تو آسان کام ہے، اس کے لیے چینجر چاہیے، تو کریٹر جو کریشن ہے وہ تو زیادہ مشکل کام ہے، وہ کریٹر کے بغیر کیسے ہو گیا؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات۔ او بھائی چینجر کے بغیر چینجنگ ممکن ہے، یہ سائنس کہتی ہے، مولوی صاحب نہیں کہہ رہے، سائنس کہتی ہے، ساری دنیا کے سائنسدان کہتے ہیں کچھ ہونے کے لیے کوئی انرجی ہونی چاہیے، کوئی جو چیز رکی ہوئی ہے رکی رہے گی نا جب تک اس کو حرکت دینے کے لیے کوئی طاقت نہ ہو۔ تو کریشن تو زیادہ مشکل، کائنات خود سے وجود میں آ گئی، اور آنے کے بعد اپنے آپ کو ہلانے میں ہلانے والے کی محتاج، رکنے میں رکنے والے کی محتاج۔ کیا عجیب بات ہے یار، یہ تو بات میں محتاج ہے، ہر کام میں یہ محتاج ہے، تو اپنے وجود میں بنانے والے کی محتاج کیوں نہیں ہے پھر یہ؟ تو یا تو آپ میرے بھائی اگر سید الانبیاء نے ہمیں سیدھا راستہ نہ بتایا ہوتا، یا تو ہم ملحد ہوتے اور اوٹ پٹانگ قسم کی لمبی لمبی پھینک رہے ہوتے۔ ملحد کی ایک عادت دیکھو، ایک کام ملحد بڑا خطرناک کرتا ہے، جتنے بھی باطل لوگ ہیں نا ان کا ایک ویک پوائنٹ ہوتا ہے، اس کو پکڑنا چاہیے۔
غیر ضروری بحث کبھی نہیں کرنی چاہیے. یہ باطل لوگ پتہ ہے کیا کرتے ہیں, جو خدا کا انکار کرتے ہیں, آپ کو لے جائیں گے بندر کی طرف کہ ہم بندر سے انوالو ہوئے, پھر یہ ہوئے, پھر وہ ہوئے, تو یہ تو سائنٹیفکلی کوئی خدا نہیں ہے. ان سے بولا کرو اسٹارٹنگ پوائنٹ پہ بات شروع کیا کرو. کائنات اسٹارٹ کیسے ہوئی ہے, یہاں اس کو پی آتے ہیں. یہ صحیح ہے, یہ صحیح ہے. جیسے کسی نے آپ پہ الزام لگایا, بہت بڑا الزام لگایا کہ تم نے 100 بندے قتل کیے, آپ اس بحث میں نہیں پڑھ رہے. آپ کہہ رہے ایکچولی میں تو مسجد سے چپل چوری نہیں کیے, میں نے وہ بتی بھی میں نے نہیں چرائی, وہ ٹیوب لائٹ میں نے نہیں چرائی, اور اس کی ٹینکی سے پیٹرول میں نے تھوڑی چرایا, یار وہ کسی چرسی نے چرایا. وہ بھائی صاحب ہم نے آپ پہ الزام ڈالے ہی نہیں ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ 100 بندے تو نے قتل نہیں کیے, اور تمہارے گھر کے پاس سے لاشیں ملی ہیں, بندوق بھی تمہارے ہاتھ میں تھی, تم نے نہیں کیے تو پھر کس نے کیے؟ پھر وہ کہے ایکچولی دیکھیں وہ روڈ بھی جو ہے وہ وہاں سے چپل میں نے نہیں چرائے. تو یہ اس کا مطلب یہ اصل مدعا سے بات کو کیا کر رہا ہے, ہٹا رہا ہے. یہ ایسے ہی جیسے آپ رشتہ لینے کے لیے جاتے ہو, آپ کی آمدن کم ہوتی ہے, لڑکی والے سب سے پہلے کیا دیکھتے ہیں, آمدن. ایسا ہوا ایک بندے کے ساتھ, اس لیے میں سنا رہا ہوں. ملحد بھی یہی کام کرتا ہے. وہ رشتہ میں نے بھیجا تھا ان کو, وہ لڑکی والوں نے کہا کوئی بندہ ہو تو بتاؤ, تو میں نے کہا یہ بندہ ہی لگ رہا ہے دیکھنے میں, چلو دیکھنے میں تو لگ رہا ہے, باقی آمدن اس کی آپ دیکھ لیں کتنی ہے. تو اب وہ اس سے پوچھ رہے بیٹا تمہاری قوم کیا ہے, تمہارا خاندان کیا, ہر چیز کا بالکل صحیح جواب دے رہے. لیکن لڑکی والوں کو ان باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں. یہ صرف ایک شو مارنے کے لیے کہ ہم فیملی اور خاندانی روایت. اصل دیکھنا چاہتے کماتا کتنا ہے, اصل تو یہ سوال ہے نا. اب جب اصل سوال پہ آئے, اچھا بیٹا کرتے کیا ہو؟ ٹرانسپورٹیشن کا کام کرتا ہوں میں نے کہا شاید ٹرانسپورٹیشن کا مطلب یہاں سے کنٹینر جاتے ہوں گے اس کی یہاں سے وہاں. تو بیٹا کما کتنا لیتے ہو؟ اللہ کے دیا بہت کچھ ہے. اس سے پہلے ہر بات کا صحیح نام کیا ہے. فار ایگزامپل جمشید نام نہیں تھے, لیکن فار ایگزامپل جمشید, رہتے کہاں ہو؟ فلاں حیدری میں رہتا ہوں. گھر کا نمبر کیا ہے؟ گھر کا نمبر یہ. اما ابا کہاں رہتے ہیں؟ یہاں رہتے ہیں. بھائی بہن کتنے؟ ایک سوال کا ٹو دا پوائنٹ جواب. جب اوریجنل سوال پوچھا جا رہا ہے جو اصل مقصد تھا, کماتے کتنا ہو؟ اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. ابے تو بہت کچھ ہے, کتنی ارننگ ہے؟ الحمدللہ اچھا گزارا. یہ سٹائل یہ بھی آپ لوگ بھی سیکھ لو. اللہ کا دیا. اچھا چلو تم بتا دو کرتے کیا ہو؟ ٹرانسپورٹیشن کا کام ہے. ٹرانسپورٹیشن سے آگے نہیں بڑھ رہا. تو ان لوگ لڑکی والے مجھے, پرانی بات ہے میں رشتے نہیں کراتا, انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جا کے دیکھیں ٹرانسپورٹیشن کا کام ہے. میں نے کہا بتا بھائی تو بیٹھتا کہاں ہے؟ میں گیا ٹرک اسٹینڈ میں. پرانی بات ہو گئی, اس کو پتہ نہیں چلے گا میری بات ہو رہی. یہ واقعہ کم سے کم بھی میرا خیال ہے 25-26 سال پرانا ہے. اب تو ٹرانسپورٹیشن کا کام بھی چھوٹ گیا ہوگا اس سے, اس کو پتہ نہیں چلے گا. کسی غیبت نہیں ہو رہی ہے. میں گیا تو بیچارہ مزدور تھا, اچھی کوئی حرج نہیں ہے مزدور ہونے میں. وہ کرتا تھا ٹرالر, یہاں سے ٹرانسپورٹیشن دیکھ رہے ہیں آپ, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جھوٹ کیوں بول رہے ہو, گھما کیوں رہے ہو؟ تو کہہ رہے لڑکی کیسے ملے گی اس کو, بات یہی ہے. تو بھائی پھر ایسے کی بیٹی سے کرو, وہ ٹرانسپورٹیشن کا کام کرتا ہو. اپنے سے اوپر پہ ہاتھ کیوں مار رہے ہو یار تم؟ یہ تو غلط ہے نا. جتنے ہو اوقات اس حساب سے کر لو شادی. خیر, تو ملحد پتہ ہے کیا کرتا ہے جو ایتھیسٹ خدا کے منکر ہے؟ ہر سوال کا جواب دیتے ہیں, گھماتے ہیں. ایکچولی یہ سیل بنا تھا, پھر یہ ہوا تھا, پھر یوں ہوا تھا, پانی کے اندر مچھلیاں تھیں, پھر باہر آتے آتے ایوالو ہو کے ٹانگیں لگ گئی ان کے, چلنا شروع ہو گئے. جمشید اور ستار بھائی بن وجود میں آ گئے. پھینکی ہے خدا کی قسم, بہت لمبی پھینکی ہے یہ. جمشید ایسے نہیں بنا,
یہ ایسے ہی بناتے ہیں. پانی میں ایک سیل پیدا ہوا, پانی میں ایک سیل پیدا ہوا, کیسے پیدا ہو گیا یہ جواب پی جائیں گے. ایک سیل جو پہلی یونٹ ہے نا حیات کی, اتنا پیچیدہ ہے, ماہرین کہتے ہیں خربوں سال میں بھی لا آف چانس ہے نا, بائی چانس ہو جانا, خربوں سال میں بھی بائی چانس ایسی چیز نہیں بن سکتی. اور ایسی چیز بن گئی جس میں ایوالو ہونے کے سافٹ ویئر انسٹال ہو گئے, ایسے سافٹ ویئر کی انہوں نے کروڑوں خربوں سال کے بعد جا کے جمشید بننا تھا. یہ نہیں ہو سکتا بھائی. تو یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ وہ پانی میں ایک سیل پیدا ہوا, پھر مچھلی بنی, پھر مچھلی نے باہر آئی. وہ دھرو لاٹھی کا ہے نا, دیکھ لیں آپ کو, یہی کہہ رہا تھا. دھرو مچھلی جو ہے باہر آنا شروع ہوئی تو وہ باہر آتی وہ ایک دم آہستہ آہستہ پھر باہر کے ماحول سے متاثر ہوئی, پھر زمین پہ رنگنا. اب بھائی نہیں ہو سکتا کہ کروڑوں سال میں ہوا ہے. وہ بھائی کروڑوں میں نہیں ہو سکتا, چلو اربوں سال میں ہوا ہے. ابے بھائی اربوں میں خربوں میں سالوں کی کمی ان کے پاس نہیں. میں بار بار کہتا ہوں, ایک میرے پاس سالوں کی کمی نہیں ہے, ایک ان کے پاس سالوں کی کمی ہے. میرے سالوں سے بہت الگ ہے. تو خربوں, بھائی خربوں میں بھی نہیں ہو سکتا ہے یار ایسے. چلو مان لیا ایسے ہوا ہے, پہلی یونٹ, پہلی اکائی یہ کیسے وجود میں آئی بھائی, اور اس سے اتنی چیزیں بن گئی یار. اور کمال کی بات, ہم ایسے دور میں پیدا ہوئے جب ہر چیز ایوالو ہو کے اپنی انتہا تک پہنچ چکی ہے. ایسا یہ تو الگ کی اتفاق ہو گیا. یعنی ہر جانور کو جس حساب سے ہونا چاہیے تھا, بالکل کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو ابھی راستے میں سفر کر رہا ہو. سب شیر اپنے اینڈنگ پوائنٹ پہ پہنچ چکا ہے, شیر بن چکا ہے. کیونکہ جنگل میں جس حساب سے شیر کو ہونا چاہیے وہ بالکل ایگزیکٹ اسی حساب سے. شہد کی مکھی کو جیسا ہونا چاہیے بالکل ایگزیکٹ ایسی ہی ہے. میں تو سادہ سا سوال پوچھتا ہوں, اگر ہم ایوالو ہوئے تو بندر اور انسان کے درمیان کے جو اسٹیشن تھے وہ کہاں گئے؟ کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے تھے بندروں میں, وہ ایوالو ہوتے ہوتے بھی راستے میں ہو, یعنی ابھی پورے جمشید بنے نہ ہو. آدھے بندر ہو, آدھے کیا ہو, اور کچھ ایسے ہو جو 75% بندر ہو, 25% انسان ہو. کچھ ایسے جو 25% انسان ہو, 25% بندر ہو, 75% انسان ہو. ایسے لاکھوں ہونی چاہیے. رام سے بندر ایک دم سے کیا صبح اٹھ کے انسان بن گیا کیا؟ تو میرے بھائی پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, پھینکتے رہو. خدا کا انکار کرنا جرم ہے بہت بڑا. قرآن کہہ رہے نہیں چھوڑوں گا میں تمہیں جو خدا کے منکر ہے. دیکھو اسلام کبھی سائنس کے خلاف بات نہیں کرتا, لیکن سائنس سے ثابت تو ہونا, وہ یہ ثابت تھوڑی تو ہوائی فائرنگ ہے. یہ میں بھی کہتے شاید ایسے ہوا ہو, شاید کسی کے. ہر ایتھیس جو نظریہ ارتقاء ہے نا, اس کو الگ اسٹائل میں بیان کر رہا ہوتا ہے. کوئی کسی ایک جگہ ٹکتے نہیں ہے. جب دعوے میں ہی کوئی ٹک نہیں رہا ہے تو اس کے دعوے کو تھوڑی سنا جاتا ہے. آپ نے عدالت میں کیس کیا, جمشید نے میرے 1 لاکھ روپے چرائے ہیں, گواہ پیش کیا آپ نے, تو گواہ آ کے کہہ رہے نہیں 50,000 چرائے ہیں, دوسرا گواہ کہہ رہے 75 چرائے ہیں, تیسرا کہہ رہے ہفتے کو چرائے ہیں, چوتھا کہہ رہے اتوار کو چرائے ہیں, پانچواں گواہ کہہ رہے کہ نہیں جی وہ غلطی سے چرائے ہیں, وہ کہہ رہے جان کے چرائے ہیں. عدالت کہے گی بھائی نکلو یہاں سے, ٹائم ویسٹ نہیں کرو ہمارا. 200 سال سے یہ جو نظریہ ارتقاء ہے نا کہ ہم بندر سے انسان بنے, سائنس اس پہ 200 سال سے تحقیق کر رہی ہے. اب تک یہ ثابت نہیں ہوا. 200 سال بہت ہوتے ہیں کسی چیز کو ثابت کرنے کی. 200 سال تک بھی ثابت نہیں ہوا نا, اس کا مطلب وہ نہیں ہوگا ثابت. قیامت تک یہ ایسے ہی رہے گا ہوائی. تو خیر میں کہاں سے کہاں چلے گیا. میرا مقصد آج اس ٹاپک میں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت للعالمین ہونا بیان کرنا ہے, لیکن یہ بیان میں نا تمہید 5 دفعہ لمبی ہو جاتی ہے, تمہید لمبی. میں بیان